مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نحمده ونصلي علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات لازمی کی بک کے چیپٹر نمبر 4 کے آخر میں منتخب آیات کے نام سے آیات کا کچھ حصہ ہے. کتاب کی ابتدا میں تعارف کے اندر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ جو ہماری بک ہے اسلامیات کی، اس میں 4 چیپٹر ہیں، اور چوتھے چیپٹر کے آخر میں منتخب آیات کے نام سے 12 آیات ہیں، اور اسی طرح منتخب احادیث کے نام سے 12 احادیث بھی ہیں. تو آج ہم منتخب آیات میں سے آیت نمبر 1 کے اوپر اس کی ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے. تو اسلامیات لازمی کی ٹیکسٹ بک پیج نمبر 68 کے اوپر آپ آ جائیں تو آپ کے سامنے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، درست بات. یصلح لکم، وہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی مراد پائی. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اب ہم اس آیت کی تشریح پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو نازل ہونے کی وجہ ہے، وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے ایک خاص تربیتی پہلو کی طرف امت کی رہنمائی کی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ قوم اپنے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی بے بنیاد باتیں اور بہت سے بے بنیاد الزامات لگا کر ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت تو چونکہ اپنے انبیاء کی خود حفاظت فرماتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اور ان کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا، اور پھر تربیت کے طور پہ سورہ احزاب کے اندر یہ آیات نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم نے کیا کرنا ہے، اتقوا اللہ. اس آیت کے پہلے حصے میں یعنی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے 2 باتوں کا حکم دیا. پہلی بات اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات وقولوا قولا سدیدا، درست بات کرو. اب ہم پہلی بات کو لیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے. تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور جس کام کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو کرنا، اور اپنے آپ کو ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رکھنا، اس کو یاد کرنا، عبادات کے اندر دل لگانا، اور دنیا کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. یہ تقوی کا ایک سادہ سا مفہوم ہے. تو پھر اس میں جو انسان جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، جتنے زیادہ اعمال کرتا ہے، تو وہ تقوی میں اتنی زیادہ ترقی کرتا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر پہلا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے لگائے گئے احکامات اور جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہیں، چاہے وہ حقوق العباد ہیں، چاہے وہ ہماری گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر سے باہر کی ذمہ داریاں ہیں، جہاں ہم نوکری کرتے ہیں وہاں کی ذمہ داریاں ہیں، چاہے ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اپنے آپ کو ہر قسم کی لغزشوں سے، کوتاہیوں سے بچانا، یہ تقوی کہلاتا ہے. دوسری بات کا حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ ہے وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو، یعنی ایسی بات جو جھوٹی نہ ہو، بے بنیاد نہ ہو، اور بغیر تحقیق کے نہ ہو. یعنی صحیح بات کرنا، ہمیشہ جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچانا، بغیر بنیاد کے بغیر وجہ کے کسی پر الزام نہ لگانا. تو یہ یعنی قول سدید ہے، ایسی بات ہے جو واقعہ کے مطابق ہو. تو اپنے آپ کو جھوٹی باتوں سے بچائیں، غلط باتوں سے بچائیں. تو یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دیا ہے. تو یہ 2 احکامات ہیں. ان 2 احکامات کے ساتھ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے 3 انعامات کا ذکر کیا ہے. وہ 3 انعامات کون کون سے ہیں؟ دوسری آیت کے پہلے حصے کو آپ دیکھیں، یصلح لکم اعمالکم،
پہلا انعام کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، یعنی تمہارے اعمال میں اللہ رب العزت تمہیں ایسی توفیق دے گا، ایسی ہمت دے گا، تمہارے لیے ایسے مواقع پیدا کر دے گا کہ جس میں تم اچھے اعمال کرو گے اور خود بخود برائیوں سے بچتے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت تمہارے دل کے اندر نیکی کی محبت ڈال دے گا اور برائی سے نفرت ڈال دے گا، اور تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ تم دین پہ چل سکو گے اور تم نیک اعمال کرو گے اور عامت الناس کی خدمت کرو گے، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو اللہ کے محبوب اعمال ہیں وہ تم کرو گے۔ تو اس حساب سے اللہ رب العزت تمہیں یہ پہلا انعام دے گا۔ دوسرا انعام اس آیت کے اندر ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو انسان اپنی زندگی کے اندر جو بھی اس سے کوتاہیاں ہوتی ہیں یا گناہ ہوتے ہیں، تو اس تقوی اور قول سدید کی برکت سے، ان دو باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان دین پہ چلتے ہوئے جو اس کی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، یعنی ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اب جو تیسرا انعام ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی مراد پائی۔ یعنی گویا کہ تیسرا جو انعام ہے وہ اللہ رب العزت بڑی کامیابی جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور اس کا وہ انعام کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کامیابی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا اصول بھی بیان کیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، تو یہ اس کا اطاعت کرنا اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر عمل کرنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ انسان جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر چلتا ہے تو وہ گویا کہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب نے فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی مراد پائی۔ اب بڑی مراد کیا ہے کہ بڑی مراد دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کے حالات کو درست کر دے گا، ان کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق دے گا، برائیوں سے ان کو بچائے گا، ان کی زندگی کے اندر چین، راحت، سکون ان کو عطا کرے گا، ان کو حلال روزی عطا کرے گا، نیک لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دے گا، اور برے لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ اور خوف ڈال دے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے عمومی انعامات ہوتے ہیں، اور پھر آخرت کے اندر بڑی مراد کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل کریں گے اور آخرت کا حساب والا معاملہ آسان کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت نصیب فرمائیں گے۔ یہ ہمیں دیگر آیات اور دیگر احادیث سے اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کا پس منظر ہم نے سمجھ لیا کہ بنی اسرائیل جو اپنے انبیاء کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان دو آیات کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ایک تو تقوی اختیار کرو اور پھر درست بات کرو، بے بنیاد اور جھوٹی بات نہ کرو اور کسی پر غلط الزام نہ لگاؤ۔ یہ دو حکم دیے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے 3 انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت تمہیں تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہاری بخشش فرمائے گا، اور تیسرے نمبر پر جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو بس تم اس صورت میں تمہیں بڑی مراد اور بڑی کامیابی ملے گی۔ اب منتخب آیات میں دوسری جو آیت ہے، اسی پیج میں آگے آپ دیکھیں، یہ آیت بھی سورہ احزاب سے لی گئی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے، لَقَدْ كَانَ تحقیق، لَكُمْ تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہم پہلے اس آیت شان نزول سمجھیں گے کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں نازل کی، یعنی غزوہ خندق کے موقع پر۔ یہ ہم سورہ احزاب میں 10th کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ خندق اسلام کے انتہائی مشکل ترین غزوات میں سے ایک غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، ہر طرف سے ان کو گھیر کے رکھا گیا، اور اندر سے جو مدینہ کے اندر جو منافقین کے قبیلے تھے ان کی طرف سے بھی بغاوت کی گئی، غداری کی گئی۔ تو یوں مسلمانوں پر بڑے سخت حالات گزرے تھے، معاشی اعتبار سے مسلمان کمزور تھے، کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تو ان حالات کے اندر مسلمانوں نے بڑی ہمت کے ساتھ کفر کا مقابلہ کیا، اور اس پورے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین رہنما بن کے اور ایک مجاہد بن کے اور ایک لیڈر بن کے مسلمانوں کو سنبھالا، ان کی فوج کے لیڈر بن کے کفر کا مقابلہ کیا، مدینہ کا سربراہ بن کے، ایک حکمران بن کے، ساتھ ساتھ نظام حکومت کو بھی چلایا، اور ایک شفیق اور مربی باپ کے طور پر
مسلمانوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ بھی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قاضی بن کے جب کوئی اس قسم کا فیصلہ ہوتا تھا تو وہ ان کے ساتھ مل کر فیصلے بھی کرتے تھے، اور جہاں کہیں کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس ایک ہی واقعے کے اندر یہ جو تقریباً 1 ماہ کا ٹائم تھا، 1 مہینہ تھا تقریباً پورے غزوے کا، اس پورے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، وہ بہت ہی مثالی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے ایک نمونہ بن کے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری محنت کو، اس مشقت کو جو ہے دیکھتے ہوئے، آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پورے موقع کو رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کے مسلمانوں کو ایک نمونے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کیا کہ یہ جو مسلمانوں، یہ جو پورا غزوہ ہوا ہے، اس پورے غزوے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، جو آپ کی عملی زندگی تھی، یہ اب تم سب مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر موجود ہے۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی کے اندر جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ کسی فوج کا حصہ ہے، چاہے اس پر حکومت کی کوئی ذمہ داری ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ وقت قاضی ہے، کسی بھی شعبے کے اندر ہے، چاہے وہ عام انسان ہے، والد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ہر حیثیت سے انسان کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ موجود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں اور اس کو فالو کریں۔ تو اسوہ حسنہ کا مفہوم بھی ہمیں اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کا کیا مفہوم ہے۔ اسوہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنما، پیشوا، امام، اور حسنہ کا مطلب ہے خوبصورت۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک خوبصورت رہنما، خوبصورت پیشوا، خوبصورت امام کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس پوری آیت کے خلاصے کے طور پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا۔ تو یہ 2 آیات آپ نے پڑھ لی ہیں۔ آیت نمبر 1 سورہ احزاب کی جو پچھلے اس میں گزر چکی ہے، اور یہ دوسری آیت ہے۔ ان دونوں آیات کا ترجمہ اور تشریح کے اندر جتنے بھی یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان سارے پوائنٹس کو آپ نے لکھنا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ ان دونوں آیات کی تشریح کو لکھنا ہے۔ اپنے الفاظ میں لکھ لیں، خوبصورت انداز میں ہیڈنگ لگا کے لکھیں، اور اپنے نام کے ساتھ جو ہے میرا واٹس ایپ نمبر اور ای میل ID آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل